اسعد آبادی نے بیان فرمایا کہ میاں صاحب شاہ محمد اسحاق صاحب کا لقب ہے میاں صاحب. فرماتے تھے کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل النار ثم يسبق علیہ القدر فیعمل بعمل اہل الجنہ ویدخل الجنہ کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حدیث شریف ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بندہ عمل کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے، گنہگار ہونے کی وجہ سے جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جنت والوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. آدھی حدیث شریف ہے یہ. اور حدیث شریف کا آدھا حصہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جہنمیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو مولوی عالم علی صاحب نے فرمایا کہ میاں صاحب شاہ اسحاق صاحب فرماتے تھے کہ اس کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. واقعہ اس کا یہ ہے کہ نانا صاحب یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب کے دربار میں ایک پنڈت حاضر ہوا کرتے تھے جو کہ لڑکپن کے زمانے سے ان کے دوست تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کے دربار میں. یہ واقعہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے ہیں. ہم ان کو نانا کہا کرتے تھے. ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح کو مدرسے میں آتے اور کنویں پر نہاتے اور سورج پر جل چڑھاتے، سورج کی پوجا کرتے. یہ بات ہم کو گراں تھی، مگر ادب کی وجہ سے ہم کچھ نہ کہہ سکتے. اب نانا صاحب کا انتقال ہو گیا. اور مدرسے کا اہتمام ہمارے ہاتھ میں آیا اور ان پنڈت کا وہی معمول رہا. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو نانا کہا کرتے تھے. وہ پنڈت آتا تھا اس کو بھی نانا کہتے تھے. لیکن اب یہ جو نانا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا انتقال ہو گیا اور مدرسے کا اہتمام ہمارے ہاتھ میں آیا اور ان پنڈت کا وہی معمول رہا، مگر ہم اب بھی کچھ نہ کہہ سکے. ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ کنویں پر سورج کی طرف منہ کیے ہوئے اور ہاتھ میں لوٹیا لیے ہوئے سورج پر جل چڑھانے کے لیے کھڑا تھا، مگر چڑھایا نہ تھا. اتفاق سے میں پہنچ گیا. میں نے اس وقت کے قاعدے سے اس سے سلام کیا. اس نے مجھے دعا دی اور کہا بیٹا یہاں آؤ. میں گیا تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری تمہارے نانا سے بچپن کی دوستی ہے اور وہ دوستی ان کے انتقال کے وقت تک قائم رہی اور آنا جانا اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ بہت کچھ رہا، مگر نہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور نہ مجھے کبھی اس کا خیال آیا. لیکن آج آپ میرا دل بے چین ہے اور بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ میں ہمیشہ سے سورج کی پرستش کر رہا ہوں. لیکن آج مجھے خیال آیا کہ جب ہم چاہتے ہیں چلتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں چلتے ہیں، جب چاہتے ہیں آرام کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں نہیں جاتے، مگر سورج ہے کہ رات دن مارا مارا پھرتا ہے. نہ وہ ایک دم کے لیے ٹھہر سکتا ہے، نہ اپنی معینہ چال کے خلاف چل سکتا ہے. بس معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مجبور اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ہرگز قابل پرستش کے نہیں ہے. پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام دین حق ہے. بس بیٹا تم مجھے مسلمان کر لو. اگرچہ میں اسلام کی باتیں جانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر اسلام لاؤں تاکہ تم میرے اسلام کے گواہ رہو. میں نے کہا کہ آپ کو ختنہ کرانی پڑے گی. اس نے کہا جو کچھ تم کہو گے میں سب کروں گا. الحاصل میں نے اسے مسلمان کیا اور اس کی ختنہ کرائی. اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹا بیٹی نہیں، ہاں پوتے نواسے ہیں، مگر جب میں مسلمان ہو جاؤں گا وہ سب میرے مخالف ہو جائیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دو. کھانے پینے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کا جی چاہے تو مال بھی اپنے پوتوں وغیرہ کو دے دیجئے. میں آپ کی اپنے نانا کی طرح خدمت کروں گا. الغرض میں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کی خدمت کرتا رہا. وہ 40 روز زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا.
کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے واقعات میں اس واسطے جوڑ دیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب سے دوستی تھی، تو گویا حضرت شاہ صاحب سے دوستی کا یہ فائدہ ہوا. اس پنڈت کی شاہ صاحب سے دوستی تھی، بزرگوں سے دوستی کام آ گئی، سعادت پر موت ہو گئی. پوری زندگی پوجا پاٹ میں گزری اور 40 دن پہلے اسلام کی توفیق ہو گئی. عجیب بات ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ لوگ شاہ عبدالعزیز صاحب کو متساہل کہتے ہیں. متساہل کہتے ہیں نرم پالیسی والا، مگر یہ لوگ ان مشکلات سے واقف نہیں ہیں جو شاہ صاحب کے سامنے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں بہت سخت حالات تھے، اسی کو لکھ رہے ہیں آگے تھوڑا سا. شاید شاہ صاحب کا زمانہ ایک نہایت سخت فتنے کا زمانہ تھا، جس میں حق بات کو ظاہر کرنا نہایت دشوار تھا. اس لیے شاہ صاحب دین کی ترویج میں نہایت حزم اور تدبیر کے ساتھ دین کی ترویج نہایت حزم، احتیاط اور تدبیر کے ساتھ کرتے تھے اور فتنہ انگیز عنوانات سے احتراز فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ سب جتنے شاہ عبدالعزیز صاحب کے معتقد تھے، نہ مولوی اسماعیل صاحب کے اتنے معتقد تھے اور نہ کسی اور کے، حالانکہ ان حضرات نے نہایت آزادی اور جاں فروشی کے ساتھ دین کو رائج کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ شاہ صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ دین سے بالکل آشنا نہ تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب کو دین سے واقف نہیں تھے وہ لوگ. ایسے لوگوں کو راہ پر لگانا سخت دشوار تھا اور شاہ صاحب نے ان کو راہ پر لگایا. یہ دلیل ہے ان کے کمال عقل اور حکیم کامل ہونے کی. اور جن لوگوں نے مولوی اسماعیل صاحب وغیرہ کو واسطہ پڑا ہے جن لوگوں سے، یہ وہ لوگ تھے جو یا تو راہ راست پر آ چکے تھے یا کم از کم دین سے بہت زیادہ دور نہیں رہے تھے، بہت نہیں رہا تھا. اب میں اس زمانے کے حالات دکھلاتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا زمانہ کس قدر سخت فتنوں کا زمانہ تھا اور اس میں اظہار حق کو ظاہر کرنا کتنا مشکل تھا. اس زمانے میں ایک تو روافظ کا نہایت غلبہ تھا. غیر منقسم ہندوستان پر روافظ کا بہت غلبہ رہا ہے. رافضی شیعوں کی ایک قسم ہے. چنانچہ دہلی میں نجف علی خان کا تسلط تھا، جس نے شاہ ولی اللہ صاحب کے پہنچے اتروا کر ہاتھ بیکار کر دیے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب جیسے بزرگ شخصیت، سید الطائفہ جن کو کہتے ہیں، تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون نہ لکھ سکیں. اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرا دیا تھا. اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کو اپنے قلمرو سے نکال دیا تھا. قلمرو کہتے ہیں اپنی سلطنت کے ایریا کو، جہاں تک میرا قلم چلتا ہے اس کے باہر چلے جاؤ، اس کے اندر نہیں رہ سکتے آپ. اور یہ ہر دو صاحبان ماں زنانوں کے شاہدرہ تک پیدل آئے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب. اس کے بعد مولانا فخر الدین صاحب کی کوشش سے زنانوں کو تو سواری مل گئی تھی اور وہ پھلت روانہ ہو گئے تھے، جگہ کا نام نہ تھا. اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو سواری بھی نہ ملی تھی اور شاہ رفیع الدین صاحب تو پیدل لکھنؤ چلے گئے تھے دلی سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب پیدل جونپور چلے گئے تھے، کیونکہ نہ ان دونوں کو سوار ہونے کا حکم تھا نہ ساتھ رہنے کا. دونوں ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، دونوں سوار ہو کے بھی نہیں جا سکتے، ایسے حالات تھے. اور دو دفعہ روافظ نے شاہ صاحب کو زہر دیا تھا اور ایک مرتبہ چھپکلی کا ابٹن ملوا دیا تھا. چھپکلی کو پیس کے پورے جسم پہ لگا دیے تھے ان کے، جس سے شاہ صاحب کو برس اور جزام ہو گیا تھا. اور جونپور کے سفر میں شاہ صاحب کو لو بھی لگی تھی، جس سے مزاج میں سخت حدت پیدا ہو گئی تھی، جس سے جوانی ہی میں بینائی جاتی رہی تھی، نابینا بھی ہو گئے تھے اور ہمیشہ سخت بے چین رہتے تھے. ایک طرف رافضیوں کا یہ حال تھا اور رافضیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا. اندازہ لگائیں کہ اہل اللہ کے ساتھ آج جن کو بڑے احترام سے بڑے عقیدت سے جن کا نام لیا جاتا ہے، کیسے حالات سے ان کو گزرنا پڑا ہے. دوسرے مصنوعی صوفیوں کا غلبہ تھا، یہ تو رافض کا حال تھا. دوسری طرف زمانے میں مصنوعی صوفیوں کا غلبہ تھا، جن کا اثر بادشاہ پر، شہزادوں پر، شہزادیوں پر، عوام پر تھا. اور اس کی وجہ سے ان کی جرات اور گستاخی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ علماء کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ او مسجد کے مینڈے کچھ دلوا،
ہم رنڈی رکھیں گے، شراب پیئیں گے، بنگ پیئیں گے. علماء کے پاس آ کے وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے چندہ کرا لو، اور کہتے تھے کہ شراب پینا ہے، رنڈی رکھنا ہے، بنگ پینا ہے، اور خود ان سے چندہ مانگتے تھے. علماء کو مجبوراً دینا پڑتا تھا، حتیٰ کہ شاہ عبد القادر صاحب بھی دیتے تھے. بزرگوں میں سے دیالا کے حالات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. مگر شاہ عبد القادر صاحب جب دیتے تھے پیسے ایسوں کو، یہ مصنوعی صوفیوں کو، یہ شراب پینے والوں کو، تو کہتے تھے کہ میاں صاحب لوگ کھانا کھا لو. پیسے دیتے ہوئے بولتے تھے کہ یہ کھانا کھا لو اس سے. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، اور ہمیشہ لطائف الحیل سے پیچھا چھڑایا. لطائف الحیل کہتے ہیں عمدہ تدبیر کرنے کو. چنانچہ اس پر ایک قصہ سناتا ہوں. یہ قصہ میں نے مولوی عبد القیوم صاحب اور مولانا گنگوئی صاحب اور دوسرے بہت سے اشخاص سے سنا ہے. یہ خان صاحب کی خاص عادت ہے کہ وہ سند ضرور سناتے ہیں اپنے، کہ یہ قصہ مجھے ملا تھا. وہ قصہ یہ ہے کہ قطب صاحب کا ایک مجاور دہلی میں آیا. قطب صاحب پر تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کا ایک مجاور دہلی میں آیا اور علماء کے پاس گیا. وہ جس عالم کے پاس جاتا اس سے کہتا کہ مجھ سے قطب صاحب نے فرمایا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ اور ان کو ایک ٹکا دو اور کلاہ ان کے سر پر باندھ آؤ امامہ. لہذا میں تعمیر حکم کے لیے آیا ہوں، قطب صاحب کے حکم سے آیا ہوں. وہ یہ کہہ کر ایک ٹکا پیش کرتا، وہ کلا باندھ دیتا اور کچھ نذرانہ لے کر چلتا ہوتا. ظاہر ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد میں تو مجاور ہے حضرت کا، تو وہ بیچارہ اور نذرانہ دے دیتا جس کے سر پہ وہ باندھتا تھا. کچھ نذرانہ لے کر چلتا. یہ شخص شاہ صاحب کے پاس بھی آیا، شاہ عبدالعزیز صاحب پاس، اور آ کر ان سے بھی یہی کہا. مگر شاہ صاحب نے حکمت عملی سے کام لیا اور فرمایا کہ کہہ دو اس وقت مجھے وضو نہیں ہے. خادم سے کہا ان سے کہہ دو کہ مجھے وضو نہیں ہے. اس نے وہ کلاہ اور ٹکا رکھ دیا اور منتظر ہوا کہ شاہ صاحب کچھ دیں گے، مگر شاہ صاحب نے کچھ نہ دیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ تبرک مل جاوے. مانگا اس نے کہا تبرک دے دو کچھ. شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ قطب صاحب کے فرستادہ تھے، آپ نے تعمیل حکم کر دی. جب قطب صاحب مجھے حکم دیں گے میں بھی خدمت میں پیش کر دوں گا. آپ کو قطب صاحب نے حکم دیا جا کے دے کے اور امامہ باندھ کے آؤ، تو جب مجھے قطب صاحب کہیں گے کہ اس کو کچھ دینا تو میں دے دوں گا. وہ مجبوراً رخصت ہو گیا، مجھے نہیں ملا اس کو. اب ایک اور قصہ سنیے. اس زمانے میں ایک صاحب مولوی نصیر الدین صاحب رہتے تھے، جو مدنی الاصل قوم کے سید اور شاہ صاحب کے شاگرد تھے. یہ صاحب خانم کے بازار میں رہتے تھے اور نہایت خوش بیان اور ذہین عالم تھے. ایک مرتبہ یہ صاحب اور شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز چوک گئے. شاہ صاحب چونکہ نابینا تھے اس لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. وہاں پہنچ کر شاہ صاحب کو معلوم ہوا ایک شور مچ رہا ہے. انہوں نے مولوی نصیر الدین صاحب سے فرمایا کہ جا کر دیکھو کیا شور ہے. وہ گئے اور واپس آ کر شاہ صاحب سے کہہ دیا کہ حضرت کوئی بات نہیں، یوں ہی بےہودہ شور ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ علم شے بہر جہل شے، کسی چیز کو جاننا اس کے نہ جاننے سے بہتر ہے. تم جا کر اس شور کا اصل منشا معلوم کرو، کیوں ہوا یہ شور، یہ معلوم کر کے آؤ. جب شاہ صاحب نے اصرار فرمایا تو انہوں نے مجبوراً عرض کیا کہ حضرت ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے عدل تناسل کو لیا ہوا ہے ہاتھ میں اور اس میں ڈورا باندھے ہوئے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ الف ہے اللہ کا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اس کی کمر پہ اتنی زور سے لات مارو کہ گر پڑے اور اس کی بات کہو کہ او بے وحدت خود منڈے. کیا بکتا ہے؟ خود منڈے جو ہے نا، بے پیر خودرو کو کہتے ہیں. بغیر پیر کا جو خود سے جیسے گھاس خود اڑتی ہے اس کو کہتے بول رہے ہیں. وہ بے پورے کیا بکتا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، نقطے نہیں ہوتے اس کو. چنانچہ مولوی نصیر الدین صاحب نے ایسا ہی کیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس فقیر کے پیچھے تالی بج گئی. مطلب ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں.
وہ نہایت خفیف ہو کر چل دیا۔ غرض ان حکمتوں سے شاہ صاحب نے باطل کو شکست دی ہے۔ ایک اور قصہ سنو۔ اس زمانے میں بددین صوفیوں کا ایک فرقہ امام شاہی تھا، جو 4 ابرو کا صفایا کرتا تھا اور بیہودہ باتیں کیا کرتا تھا۔ 4 ابرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داڑھی، مونچھیں، سر اور یہ آنکھوں کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں نا، یہ سب منڈا دینا، اس کو 4 ابرو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بددین صوفی گزرے ہیں تو کیسی کیسی حرکتیں کرنے کے عادی تھے یہ لوگ، اور جو بددین صوفیوں نے کس طرح دین کو بدنام کیا ہوا ہے اور تصوف کا نام لے کے لوگ ان چیزوں کو کرتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ رائے مخالف ہو ہی جائیں گے، پھر ایسے کے اعتبار سے دین سے تو مخالفت ہو جائے گی ایسی شکلوں میں۔ اس زمانے میں بددین صوفیوں کا ایک فرقہ امام شاہی تھا، جو 4 ابرو کا صفایا کرتا تھا اور بیہودہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اس فرقے کا موجود ایک شخص امام شاہ تھا۔ یہ فرقہ شکارپور سے نکلا تھا۔ چونکہ امام شاہ کی قبر ایک باغیچے میں تھی، اس لیے اس کے سلسلے والے اپنا نام باغ کی مناسبت سے رکھتے تھے۔ کسی کا نام گلاب شاہ، کسی کا چبیلی شاہ، کسی کا بہار شاہ وغیرہ وغیرہ۔ جب ہندوستان میں انگریزی حکومت ہوئی تو فوجیوں کی بہت قدر تھی اور رسالداروں وغیرہ کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی تھیں اور اختیارات بھی وسیع ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص نسیم خان نام شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے، جو بہت خوبصورت اور تنومند تھے اور شاعر بھی تھے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے ان کے حالات اپنے تذکرے میں لکھے ہیں۔ یہ نسیم خان انگریزی فوج میں رسالدار تھے اور رخصت لے کر شاہجہاں پور جا رہے تھے۔ راستے میں شکارپور میں قیام کیا۔ جس سرائے میں یہ مقیم تھے اس کے سامنے ایک باغ تھا جس میں امام شاہ مدفون تھا۔ اتفاق سے نسیم خان ٹہلنے کو نکلے اور اس باغ میں پہنچ گئے۔ اس باغ میں ایک مکان تھا جس میں امام شاہ کا سجادہ نشین رہتا تھا، اور اس مکان کو اس زمانے کے محاورے کے مطابق منڈف کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو سجادہ نشین اس مکان میں رہتا تھا اس کا نام گلزار شاہ تھا، کیونکہ وہ سجادہ نشین تھا نا، اس کو تو پورا باغ چاہیے تھا۔ نسیم خان ٹہلتے ٹہلتے جب اس مکان کے قریب پہنچے تو گلزار شاہ کو ان کے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی اور اس نے اندر سے آواز دی، کون؟ چونکہ ان کا نام نسیم خان تھا اور اس زمانے میں یہ عادت تھی کہ اپنا پورا نام نہ لیتے تھے، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ نسیم۔ گلزار شاہ نے اندر سے کہا کہ نسیم ہے تو گلزار سے نہ جائے گی۔ یہ سنتے ہی نسیم خان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ گلزار شاہ کے مرید ہو گئے اور 4 ابرو کا صفایا کر کے فقیری اختیار کر لی اور اپنے ہمراہیوں کو بلا کر ان سے کہہ دیا کہ جس قدر سادہ سامان ہے اس کا تم کو اختیار ہے، چاہے تم میرے گھر دے دینا، چاہے خود رکھ لینا، مگر اب نہ گھر بار سے کوئی تعلق ہے نہ تم سے کچھ سروکار، تم سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں تو یہیں رہوں گا۔ اور بیوی کو طلاق لکھ کر اس پر گواہیاں کرا کے اس کے حوالے کر دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ طلاق نامہ میری بیوی کے پاس پہنچا دینا۔ الغرض ان کے ہمراہی روانہ ہو گئے اور وہ گلزار شاہ کے پاس رہ پڑے۔ گلزار شاہ کا یہ تصرف چونکہ ایک عجیب تصرف تھا، گلزار شاہ جو تھا اندر سجادہ نشین، اس نے یہ حرکت کر دی توجہ سے، اس کو اپنا لٹو بنا لیا اور سارا کام جو ہے نا اس نے چھوڑ چھاڑ کے وہ اسی کا ہو کے رہ گیا۔ اس لیے عوام پر اس کا بہت اثر ہوا اور امام شاہی سلسلے کو بہت ترقی ہو گئی۔ تھوڑے دنوں بعد گلزار شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ نسیم خان سجادہ نشین ہو گئے اور ان کی طرف بہت کچھ رجوعات ہوئی۔ کچھ زمانے کے بعد انہوں نے سیر کی غرض سے دلی کا سفر کیا۔ دلی پہنچ کر شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ مخلوقات کی رجوعات سے نسیم خان کا دماغ آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اس لیے انہوں نے شاہ صاحب کی کوئی تعظیم و تکریم نہیں کی۔ شاہ صاحب شاہ عبد العزیز صاحب ان کے حالات چلے نا، بلکہ آزادانہ ان کے پاس گئے اور جا کر اپنے محاورے کے مطابق سلام کیا اور کہا کہ شاہ صاحب شریعت کی قید میں کب تک رہو گے؟
نکلو اس قید سے اور چھوڑو شریعت کو۔ شاہ صاحب نے نہایت اخلاق سے فرمایا آئیے شاہ صاحب تشریف لائیے، اور اپنے پاس بٹھا لیا اور بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں صاحب آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد پوچھا کچھ فارسی بھی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر پوچھا کچھ عربی بھی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میر قطبی تک پڑھی ہے، عالم ہونے سے 3 سال پہلے تک کا زمانہ جو وہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام قطبی، میر قطبی ہے، منطق کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اب پہلے زمانے میں کافی منطق پڑھاتے تھے، اب پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو تفسیر المنطق ہوتی ہے، اس کے بعد مرقات ہوتی ہے، اس کے بعد میں شرح تہذیب ہوتی ہے، اس کے بعد میں قطبی ہوتی ہے، اس کے بعد میر قطبی ہوتی ہے، اس کے بعد میں سلم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دینی مدرسوں میں پڑھانے خالی منطق کا ایک نصاب ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں پڑھاتے زیادہ، تفسیر المنطق ایک کتاب چھوٹی پڑھا کے بتاتے کہ منطق ایسی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے چلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میر قطبی تک پڑھی ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کچھ گھوڑے کی سواری بھی سیکھی ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ پھر پوچھا فنون سپاہی بھی سیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، پھینکتی، بیکتی، تیر اندازی سب سیکھے ہیں۔ پھر پوچھا پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ فوج میں رسالدار تھا۔ پھر پوچھا کہ قرآن کتنے زمانے میں پڑھا، فارسی کتنے زمانے میں، عربی کتنے زمانے میں، فنون سپاہی کتنے عرصے میں سیکھے، اور ملازمت کتنا زمانہ کیا؟ انہوں نے تمام باتوں کا جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس سلسلے میں کب سے داخل ہوئے؟ اس نے اس کا بھی جواب دیا۔ جب شاہ صاحب نے ان تمام باتوں کا اقرار لے لیا تو للکار کر فرمایا کہ فقیر سنبھل کر بیٹھ۔ جب تک تو اس کو شاہ صاحب آئیے کہا تھا نا، اب کہہ رہے فقیر سنبھل کر بیٹھ اور سن، تو 9 مہینے تو ماں کے پیٹ کی قید میں رہا اور اس سے بے اختیار خود نہ نکل سکا، اور اتنے دنوں تو ماں کی استانوں کی قید میں رہا دودھ پینے کے لیے، اس سے نہ نکل سکا، اور اتنے دنوں تک انگلی پکڑنے کی قید میں رہا، اور اتنے دنوں تک مونڈوں کی قید میں رہا، اور اتنے دن تو قرآن کی قید میں رہا، استاد نے تھپڑ لگائے، خمچیاں لگائی ہوں گی، مگر تو اس قید سے نہ نکل سکا، اور اتنے دن تو فارسی کی قید میں رہا، اور اتنے دن عربی کی قید میں رہا، اتنے دن کشتی کی قید میں رہا، اتنے دن پھینکتی کی قید میں رہا، اتنے دن ڈکیتی کی قید میں رہا، وہ نام ہے کھیل کود اس کے فنون کے، اتنے دن سواری کی قید میں رہا، اتنے دن تیر اندازی کی قید میں رہا، اتنے دن انگریزوں کی قید میں رہا، اب 4 ابرو کی صفائی کی قید میں ہے، تو پھر تو اپنے آپ کو آزاد کیسے کہہ سکتا ہے؟ الحاصل اس عالم میں کوئی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی قید میں نہ ہو، تو 4 ابرو کی صفائی کی قید میں ہے اور ہم شریعت کی قید میں ہیں۔ مگر یاد رہے کہ تمہاری قید کچی چاندی ہے، تم اس کی قیمت مانگو گے تو اس کا پتہ اس کو تپایا جائے گا، تم اس کی قیمت مانگو گے تو اس کو تپایا جائے گا، اور بغیر تپائے کوئی نہیں لے گا، اور ہماری قید پر سکہ شاہی لگا ہوا ہے، شریعت کی قید پر جہاں چاہیں گے بھنا لیں گے۔ وہ فقیر نہایت شرمندہ ہوا، اٹھ کر چلا گیا۔ اس قسم کے بہت سے قصے ہیں جن سے اس زمانے کی حالت معلوم ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے اس زمانے میں کتنی ہوشیاری سے دین کو سنبھالا اور پھیلایا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ ہر زمانے کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو اپنے وقت میں دین کی خدمت کرنے کے لیے مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس میں حضرت شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں کیسے دین پھیلایا اور کیسے حالات اس زمانے کے تھے۔ جاہل صوفی بدعتی الگ تھے، رافضی الگ تھے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس قصے کو بہت لوگوں سے سنا ہے، لیکن کسی نے خواب دیکھنے والے کا نام نہیں لیا، مگر جب میں نے مولوی ماجد علی صاحب اور مولوی احمد علی خیر آبادی سے اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب مولوی فضل امام صاحب کا تھا۔ مولوی فضل امام صاحب نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف لائے ہیں اور مکان کے فلاں کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اس کی تعبیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ تم فوراً جا کر اپنا تمام سامان اس کمرے سے نکال لو اور اس کو بالکل خالی کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس کے بعد وہ کمرہ فوراً گر گیا۔
جسے تعبیر کا صحیح ہونا تو معلوم ہو گیا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کی یہ تعبیر کیسے ہے۔ ایک آدمی حضور کو خواب میں دیکھا، وہ آ کے کمرے میں بیٹھ گئے، شاہ صاحب سے سنایا تو شاہ صاحب نے کہا کہ فوراً جا کے مکان سے سامان خالی کرو۔ وہ سامان خالی کرنا ہی تھا کہ گر گیا۔ تو خواب تعبیر صحیح تھی جس کی وجہ سے جو ہے سامان بچ گیا، یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن ایسی ہے اس خواب سے اس تعبیر کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہزاروں لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت بے اختیار یہ آیت ذہن میں آ گئی تھی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اگر جب تم نے خواب سنایا تو مجھے یہ تعبیر ذہن میں آئی جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ کمرہ گرنے والا ہے۔ جی کیسے کیسے بزرگ تھے، کیسے کیسے حالات تھے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ میرے پھوپھا کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا ہے، اور 32 برس کی عمر میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک کشتی بالکل پاخانے سے بھری ہے، اور اس کشتی کے کنارے پر میں کھڑا ہوں، اور پانی اور اپنے پاؤں کی حرکت سے اس کشتی کو کنارے کی طرف لے جا رہا ہوں، مگر اپنے جسم اور کپڑوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ اس پاخانے سے بچاتا ہوں، اور بہت کچھ بچ گیا ہوں، مگر کسی قدر پاؤں میں لگ گیا ہے۔ جب کشتی کنارے پر آ گئی تو میں اس سے کود گیا۔ اس خواب کو انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں بیان کیا، ان کے پھوپھا صاحب نے، خان صاحب کے پھوپھا صاحب نے یہ خواب دیکھا، 32 برس کی عمر میں دیکھا تھا، 105 برس کی عمر میں مرے ہیں، اور بیان کیا شاہ صاحب کی خدمت میں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم بہت جلد کسی اچھی ریاست میں نوکر ہو جاؤ گے، اور اس کا پورا انتظام تمہارے متعلق ہوگا۔ خواب کیسا ہے؟ تعبیر کیسی ہے کہ تم اچھی ریاست میں نوکر ہو جاؤ گے اور اس کا پورا انتظام، اس پوری ریاست کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ اسی سال بھوپال صاحب مالا گڑھ کی ریاست میں نواب ولی داد خان کے یہاں ملازم ہو گئے اور تابع دار ملازم رہے اور نہایت دیانت کے ساتھ کام کیا۔ یہ واقعہ خود میرے پھوپھا نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ گندگی، غلاظت، یہ دنیا سے تعبیر ہوتی ہے خواب میں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ پھوپھا صاحب نے مذکورہ بالا اپنا خواب بیان کر کے فرمایا کہ ایک شخص اکثر یہ خواب دیکھتا تھا کہ میرے گھر میں چھپکلیاں لڑتی ہیں۔ اس خواب کو اس نے شاہ صاحب سے بیان کیا۔ شاہ صاحب نے اس خواب کو سن کر فرمایا کہ تیری گھر والی منہ زہار قینچی سے کترتی ہے۔ اس نے آ کر بیوی سے پوچھا، بیوی نے تصدیق کی۔ عجیب معاملہ ہے۔ اس سے شاہ صاحب کا جو فن تعبیر تھا خواب کا، وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے ماہر تھے اپنے فن کے، اور کدھر سے کدھر ذہن ان کا منتقل ہوتا تھا۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالقیوم صاحب کے صاحبزادے مولوی یوسف صاحب بتاتے تھے کہ جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اب ہندوستان کی سلطنت حکما کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ حکیم لوگ، حکمت والے، سمجھ بوجھ کے لوگ، ان کے ہاتھ سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ یہ روایت میں نے مولوی یوسف سے بلا واسطہ بھی سنی ہے، اور بواسطہ مولوی محی الدین خان صاحب مراد آبادی سے بھی سنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکلتے نکلتے ان کو اتنا عرصہ ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تھا۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 4 آدمی شاہ صاحب کے خاندان میں بہت سخی تھے۔ ایک شاہ رفیع الدین صاحب، ان کی نسبت سید احمد خان نے لکھا ہے کہ ان کا کیسہ زر ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ یہ مکان کے باہر چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے اور اس پر فرش نہ ہوتا تھا، صرف چٹائی ہوتی تھی، اور کبھی چٹائی بھی دے دیتے تھے اور خالی زمین پر بیٹھتے تھے۔ غریبوں کو جس چٹائی پہ بیٹھے وہ بھی نکال کے کھینچ کے دے دیتے تھے، نیچے ویسے بیٹھ جاتے تھے۔ سارے محلے کی عورتوں کا کام کیا کرتے تھے۔ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ ایک روز شاہ صاحب عورتوں کا سودا خریدنے گئے۔ چونکہ سودے مختلف اور متعدد تھے، اس لیے اول انہوں نے سودے رومال میں باندھے، جب رومال میں گنجائش نہ رہی تو کرتے میں رکھے، جب اس میں بھی گنجائش نہ رہی اور ایک سودا باقی رہ گیا تو اسے ٹوپی میں لے لیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت دال مجھے دے دیجیے اور ٹوپی خالی کر کے اوڑھ لیجیے۔
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان کی ہر چیز کام میں آنی چاہیے، اگر ٹوپی سامان اٹھانے کے لیے میرے کام آ جاتی ہے تو کیا حرج ہے۔ کیسے بزرگ لوگ تھے اور کیا ان لوگوں کے احوال تھے، دیکھیے ہم۔ دوسرے سخی مولانا شاہ اسحاق صاحب تھے، یہ اوپر کا جو تھا قصہ سخاوت کا شاہ رفیع الدین صاحب کا تھا۔ دوسرے سخی شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب یہ اجمیر پہنچے اور مجاور ان کے پیچھے لگے، وہاں اگر آپ نے کسی اپنی جیب سے کچھ نکال دیا دینے کو تو آپ کی خیر باقی نہیں رہتی، کپڑے اترنا باقی رہ جاتا ہے، لگ جاتے ہیں ایک دم پیچھے۔ عادت بھی لوگوں نے بگاڑ دی ہے، خوش عقیدگی کی وجہ سے لوگ بولتے نہیں کچھ، وہاں ادب و احترام کے معاملے میں رہتے ہیں تو وہ اس میں اتنے جری ہو گئے کہ لوٹ مچ جاتی ہے پوری۔ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں صحیح سالم رہ نہیں سکتی، اگر آپ نے ہاتھ میں لے کے بڑھا تو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ مجاور ان کے پیچھے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم ہمارے پاس نہ آؤ، ہم پہلے زیارت کر لیں، جب زیارت کر کے اپنی قیامگاہ پر پہنچے ہمارے پاس آنا۔ مجاوروں نے ایسا ہی کیا اور آپ کی قیامگاہ پر پہنچے۔ اس وقت آپ نے مجاوروں کو بلا گنے ہوئے لبیں بھر بھر کے روپیے دے دیے۔ یہ دیکھ کر مجاوروں نے کہا کہ ان کو کون وہابی کہتا ہے، ایسا شخص تو کوئی ابھی تک آیا ہی نہیں۔ ان پہ سب وہابی ہونے کا لیبل تھا نا شاہ ولی اللہ کے خاندان، صرف فلاں بیگم آئی تھی، اس نے بھی اتنا نہیں دیا تھا۔ یہ تو ان کا اپنا ذاتی روپیے کے ساتھ برتاؤ تھا، اور اگر کوئی درخواست کرتا کہ حضرت فلاں شخص سے میری سفارش کر دیجئے تو آپ بے تکلف سفارش کرتے تھے۔ چنانچہ فرخ آباد والے نواب کو ایک سال میں 1000 سفارشی خط لکھے تھے۔ ہر کوئی بولتا تھا کہ نواب صاحب کے پاس سفارش لکھ دو، لکھ دیتے تھے 1000 ایک سال میں سفارش خط۔ اس نے ہر خط کی تعمیل کی، وہ بھی لوگ تھے عجیب۔ آخر مجبور ہو کر عرض کیا کہ حضرت کے سفارشی والا نامے اس سال 1000 تک پہنچ گئے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ واقعی آپ کو بہت تکلیف ہوئی، مگر میں سفارش کے بغیر رہ نہیں سکتا، تم میری تحریروں پر عمل نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سفارش کو کہے گا تو میں سفارش کر دوں گا، ٹھیک ہے تم عمل مت کرو۔ مولانا گنگوہی نے یہ قصہ بیان فرما کر فرمایا کہ اپنی اپنی طبیعت ہے۔ چنانچہ مولوی محمد یعقوب صاحب کی طبیعت اس کے خلاف تھی، وہ کبھی کسی کو سفارشی خط نہ لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں 2 تکلیفیں ہوتی ہیں، اگر سفارش نہ کی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جو سفارش کا خواہاں ہے، سفارش کی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جس سے سفارش کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ طالب سفارش کی تکلیف کا منشا خود اس کی طلب ہے اور جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کی تکلیف بلا وجہ ہے، محض بلا وجہ، اس لیے میں طالب سفارش کی تکلیف کو اس کی تکلیف پر ترجیح دیتا ہوں جس سے سفارش کی جائے۔ اور یہ بیان فرما کر مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ میرا مذاق بھی وہی ہے، مذاق ذوق کو کہتے ہیں، ٹیسٹ مزاج کو۔ چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب کا تھا، جو مولانا محمد یعقوب صاحب کا تھا، اور میں بھی سفارش نہیں کرتا۔ تھانوی نیچے لکھے ہیں کہ احقر بھی اسی مذاق کا متبع ہے، یعنی بشاست سے سفارش نہیں کرتا، کیونکہ جو سفارش مسنون ہے وہ اس وقت رہی نہیں، جبر و کراہت والی رہ گئی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ سفارش کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا ریکمینڈ کرنا کہ اس کے بعد ٹالی نہ جا سکے، اور سفارش کی تعریف کے خلاف ہے یہ چیز۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہیں مانتے تھے بعض مرتبہ صحابہ، اور حضور اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ تو سفارش تو اس درجے کی چیز ہے کہ سامنے والا پوری طرح بشاشت کے ساتھ میں عمل کرنا چاہے تو کرے ورنہ نہ کرے۔ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی جو ہیں پہلے باندھی تھی، پھر وہ آزاد ہو گئی۔ جب آزاد ہو گئی تو باندھی جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو اپنی شادی کا اختیار ہوتا ہے، کیونکہ باندھی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی تھی زمانے میں، مالک جس سے بھی شادی کر دے اس کو بن جانا پڑتا تھا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے باندھی جب آزاد ہو تو جس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح اس کے آقا نے کیا تھا، اس کے مالک نے کیا تھا، اس پر اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے، چاہے رہے اس کے ساتھ چاہے نہ رہے۔ تو حضرت بریرہ جو ہیں یہ جیسے ہی آزاد ہوئی تو مغیث ان کے شوہر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اختیار ہے، میں مغیث کو اختیار نہیں کرتی، میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ اصل میں یہ انتہائی حسین و جمیل تھی، وہ ذرا کالے کلوٹے تھے، چچے داغ وغیرہ تھے چہرے پہ، ان کو ان سے عشق تھا، حضرت مغیث کو حضرت بریرہ سے بہت محبت تھی، تو وہ
ایک تو ان سے گزارش کیا کرتے تھے کہ بھئی تم مجھے نہ چھوڑو، تم میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دو، لوگوں سے کہلواتے تھے. بالآخر حضور تک یہ بات پہنچی. حضرت مغیث جا کے حضور کے سامنے رو پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، بھائی یہ بیچارہ رو رہا ہے پلا رہا ہے تو اس کی کچھ خیال کرو، ساتھ رہ جائے، اس کی کیا حال ہے، اتنے دن آپ کے ساتھ رہی ہے اس کے. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی سفارش ہے، یہ آپ کا حکم ہے. تو فرمایا کہ یہ حکم نہیں ہے، تمہیں اختیار شریعت کی طرف سے، یہ میری خواہش ہے کہ بیچارے کو اتنی تکلیف ہو. کہنے کہ بھائی میں نہیں مانتی، مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. سفارش کی حقیقت وہ ہے اصل میں. آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج ایک آدمی سفارش کرے اور آپ اس کی بات یہ کہہ کے ٹال دیں کہ یہ تو سفارش ہے نا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو پھر میرا تیرا تعلق بھی خراب ہو جاتا. جس کی سفارش کی تھی اس کا تو گیا ہی گیا. ارے صاحب میں نے اتنی سفارش کی، میں بولا، میری بات اس نے ٹال دی، میری بات اس نے کاٹ دی، تو میری کیا حیثیت رہ گئی. چلو پھر یہاں سے لڑائی، ایک نیا دوسرا پنگا شروع. اس لیے تھانوی بھی سفارش نہیں کرتے تھے اپنے زمانے میں، اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جو سفارش مسنون ہے وہ اس وقت رہی نہیں. خیر، تیسرے سخی مولانا اسماعیل شہید تھے. ایک سخی تھے شاہ رفیع الدین صاحب، دوسرے سخی تھے مولانا شاہ اسحاق صاحب حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے، اور تیسرے سخی ہیں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. مگر ان میں بنسبت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ انتظامی شان تھی. انتظامات تھے تو سخی، لیکن انتظامی لین کے تھے وہ ذرا. جیسے دو سخی بہت تھے نا، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عباس، دونوں بھی سخی تھے بے پناہ، لیکن حضرت عباس کا انداز دوسرا تھا، حضرت علی کا انداز دوسرا تھا. وہ جو پنچایت ہوئی تھی بہت لمبی چوڑی باغ فدق کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو باغ تھا اس کے متولی کون. ایک باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس میں سے جو مال آیا وہ اہل بیت کو اوپر خرچ کرنے کا تھا، تقسیم کرنے کا تھا. اس کی ایک ترتیب تھی، باضابطہ اسلام میں مقرر، آپ نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا تھا. تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کے متولی کون. تو حضرت عباس بولتے تھے میں متولی، حضرت علی بولتے تھے میں متولی، دونوں کا جھگڑا رہتا تھا. ایک زمانے میں بہت لمبا کھینچا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ گیا، حضرت عمر فاروق کو شریک کیا، اس میں عبدالرحمن بن عوف کو کیا، فلاں 6-7 آدمیوں کو شریک کر کے کہا کہ بھائی حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے کو ملے، حضرت عباس چاہتے تھے وہ میرے کو ملے. کہانی کیا تھی معلوم؟ کہانی یہ تھی کہ اس کو تقسیم کرنے کا ثواب حضرت علی لینا چاہتے تھے، اس کو تقسیم کرنے کا ثواب حضرت عباس لینا چاہتے. دونوں کو ایک پیسے کا کام نہیں تھا، اس سے لینے کا نہیں تھا ان کو کچھ بھی، مگر اپنا اپنا انداز اسٹائل تھا دونوں کا الگ الگ. دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے. حضرت علی کا انداز یہ تھا کہ مال آیا پورا باغ کا، یہ وہ، اس کو کچھ بانٹ، اس کو کچھ بانٹ، اس کو دے، اس کو دے، اس کو دے، ہاتھ جھٹک کے چلے جاتے تھے، قصہ ختم کر دیتے چلے جاتے تھے، ختم ہی ہو جاتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ گودام بنوا کے وہ پورا اٹھا کے رکھتے تھے اور کھینچتے تھے اس کو سال بھر، پورا دوسرا موسم آنے تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پوری رعایت کرتے تھے. ان میں زہد اتنا تھا کہ جب کا جب بانٹ کے بھائی تم ذمہ دار ہے نگرانی کرنے کے، میں تو بانٹ دیا تم کر لو. حضرت علی کا مزاج یہ تھا کہ اس میں ان کے پاس زہد کا غلبہ تھا. حضرت عباس کا مزاج یہ تھا کہ ان کے پاس انتظام کا غلبہ تھا دونوں کے دونوں. تو دونوں مخلص تھے اور دونوں کو ذاتی طور پر کچھ لینا دینا نہیں تھا. لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، ایسا ہوا تھا، ان میں جھگڑا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. ان کے خلاف بہت سی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں، اصل قصہ اس کا یہ ہے، بخاری شریف میں بھی اس کی بہت تفصیل موجود ہے. حقیقت صرف اتنی تھی وہ. تو مزاج کی بات ہوتی ہے، کسی میں انتظام ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا. چوتھے سخی یہاں حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں مولانا اسماعیل صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد عمر تھے. یہ پورے کھوج کھو اور گھر کھو تھے. گھر کھو اور کھوج کھو اس کو بولتے ہیں کہ جو کمایا وہ بھی لٹا دینا اور جو اپنے گھر کی چیزیں وہ بھی لٹا دینا. ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی ٹوپی مانگتا تو ٹوپی لے لیتے، اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ اچھا ماما بھی لے لے، پھر یہ کہتے کہ اچھا کرتا بھی لے لے، پھر یہ کہتے کہ پاجامہ بھی لے لے، میں کچھ گزارا کر لوں گا کوئی شکل بنا کے. ٹوپی مانگی، پاجامے تک خود ہی جاتے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کا تحفہ لکھنؤ پہنچا ہے، تو لکھنؤ کے نواب نے جو اس وقت برسر حکومت تھا، مجتہدین شیعہ سے درخواست کی کہ اس کا جواب لکھا جائے. تحفہ اثنا عشریہ حضرت کی کتاب ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور ہے، تحفہ اثنا عشریہ بول کے. اثنا عشری جو شیعہ ہیں ان کے کافر ہونے کا حکم اس میں لگا ہوا ہے.
اس زمانے میں شیعہ جو ہیں وہ تقیہ کے عادی، ابھی بھی تقیہ کے عادی ہیں، اس زمانے میں بھی تقیہ کے عادی تھے. تقیہ کا مطلب ہے ان کا مذہب جھوٹ کی اجازت دیتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں سچے اور جھوٹے مذہبوں میں واحد مذہب ہے جو مذہب جھوٹ کی اجازت دیتا ہے. ہندوؤں میں جھوٹ سچ جائز نہیں ہے، برہمنوں میں جائز نہیں ہے، عیسائیوں میں جائز نہیں ہے، یہودیوں میں جائز نہیں ہے، پارسیوں میں جائز نہیں ہے، جوتشیوں میں جائز نہیں. جھوٹ جو ہے نا بغیر مذہب کے بھی جائز نہیں سمجھی گئی کبھی، کیونکہ جھوٹ کی برائی عقلاً بھی تسلیم کی گئی ہے کہ اگر مذہب نہ ہو تو بھی یہ بری چیز ہے. یہ واحد شیعہ مذہب ہے جن کے بعد میں جھوٹ جائز بھی ہے، واجب بھی ہے. عجیب قوم ہے یہ. تو انہوں نے، ان کے پاس تقیہ ہوتا ہے، تو تقیہ کرنے کی وجہ سے کتابیں چھپی ہوئی جب مطبعے کا زمانہ نہیں آیا نا، پرنٹنگ کا زمانہ جب تک نہیں آیا اس وقت تک یہ اپنی بات کو چھپانے کی عادی تھے. جب بھی کوشچن سے کیا جاتا ان پر حکم لگانے کے واسطے بات پلٹ دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے علماء باہر تھے، مجموعی ان پر کبھی کفر کا حکم نہیں لگاتے تھے. کسی زمانے میں یہ کہا کہ خواصہم کفار و عوامہم فجار فساق، یہ کہا ان کے خواص کافر ہوتے ہیں، ان کے عوام فاسق ہوتے ہیں، ایسا ہوتا تھا. اس میں اثنا عشری 20 فرقے ہوتے ہیں ان میں شیعوں میں، اس میں ایک اثنا عشری ہے، 12 اماموں کو ماننے والے کو اثنا عشری کہتے ہیں. تو اثنا عشری نے اپنے بارے میں جو باتیں کہی تھی وہ ان کی تسلیمات سے، ان کے مسلمات میں سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ تو کافر ہو ہی جائیں گے کسی طرح سے. تو اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی. پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جیسے پرنٹنگ کا دور آیا، کتابیں چھپنا شروع ہو گئی شیعوں کی، تو شیعوں کی جو مذاہب ہیں، شیعوں کے جو عقائد ہیں، شیعوں کے جو مسالک ہیں، باعث تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کوئی شیعہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. کسی شیعہ پر آپ مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے. جو اپنے کو شیعہ بولے گا تو اس کو کافر ہی بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اب اس کا جو عقیدہ بحث شیعہ ہونے کے ہے وہ محفوظ ہے، وہ تقیہ کرنے کے موقف میں نہیں ہے. وہ تو شیعہ ہے نا، تو کون سی جماعت کا ہے؟ 20 میں سے جو بھی بولیں گا اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کے امام موجود ہیں، اس کے علماء موجود، ان کے علماء جن کی باتوں کو، جن کے فقہ پر وہ نماز پڑھتا ہے، جن کے فقہ پر وہ اپنے مذہبی رسوم ادا کرتا ہے. کسی کو تو کرتا ہے، کس کو تو فالو کرتا ہے، بھائی اس کو کرتا ہوں. تو جو اس سے متعلق جو کتابیں ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو سیدھا کفر ہی نکلتا ہے وہاں سے. ویسا ہوا یہ. تو متقدمین میں ہمارے بڑوں کے زمانے تک جو ہے نا صرف اثنا عشری جو تھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ تو پکے کافر ہیں. تو وہ اس کا نام تحفہ ہے اصل میں، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا، بہت مشہور کتاب ہے ان کی، تحفہ اثنا عشریہ. تو جب یہ لکھنؤ پہنچی ہے تو مجتہدین، برسر حکومت نواب نے مجتہدوں سے کہا کہ اس کا جواب لکھو. مجتہدین میں سے دلدار علی خان جواب کا بیڑا اٹھایا، لیکن تحفے کی زبان چونکہ بے نظیر تھی اس لیے مرزا قتیل سے درخواست کی گئی کہ مضامین قبلہ و کعبہ لکھیں اور آپ اپنی عبارت میں ادا کریں، تاکہ مضامین کا جواب مضامین سے، عبارت کا جواب عبارت سے ہو جائے. مگر قتیل نے عذر کیا اور کہا کہ میں شاہ صاحب کی فارسی عبارت لکھنے پر قادر نہیں ہوں. شاہ صاحب کی سی فارسی عبارت لکھنے پر، فارسی میں تھی پہلے، ابھی تک بھی فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہے. شاہ صاحب کی سی فارسی عبارت لکھنے پر قادر نہیں ہوں. اور اس کی تائید میں اس نے بیان کیا کہ دلی میں ایک رنڈی سے میری آشنائی ہے. کس نے؟ مجتہد نے، اور مرزا قتیل نے. اور میں نے نہایت دماغ سودی سے اور اپنی پوری قابلیت صرف کر کے اسے ایک خط لکھا تھا، اور وہ رنڈی خط کو دلی کے تمام لائق فائق لوگوں کے پاس لے گئی اور درخواست کی کہ اس کا جواب لکھ دیا جائے، مگر اس کے جواب کا کسی نے اقرار نہیں کیا. مجبور ہو کر وہ اس خط کو شاہ صاحب کی خدمت میں لے گئی اور ظاہر کیا کہ میں تمام جگہ پھر چکی ہوں مگر کسی نے جواب کی حامی نہیں بھری. اب میں مجبور ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، حضور اس کا جواب لکھ دیں. شاہ صاحب نے خط سنتے ہی فی البدی اس کا جواب لکھوا دیا. وہ خط 6 مہینے سے میرے پاس رکھا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب لکھوں مگر اب تک مجھ سے اس کا جواب نہیں بن سکا ہے. فی البدی جو لکھا ہے تھا بغیر سوچے کے. اب آپ غور فرما لیں کہ میں تحفے کی عبارت کا جواب کیسے دے سکتا ہوں. جب قتیل نے عذر کیا تو ناچار قبلہ اور کعبہ نے خود ہی جواب لکھا، مجتہد جو تھا. اس جواب کو نواب صاحب نے مرزا قتیل صاحب کے سامنے پیش کیا، مرزا قتیل کے سامنے پیش کیا. پوچھا کہ بتلائیے جواب کیسا ہے. مرزا قتیل نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو عرض کروں. تو نواب صاحب نے فرمایا کہ فرمائیے. مرزا قتیل نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ قبلہ و کعبہ سے کتاب کا نام بھی رکھنا نہیں آیا. شاہ صاحب تو تحفہ پیش کرتے ہیں اور قبلہ و کعبہ تحفے کا جواب تلوار سے دیتے ہیں. مرزا قتیل کے اس اعتراض کا منشا یہ تھا کہ قبلہ و کعبہ نے اپنی کتاب کا نام ذوالفقار رکھا تھا.
اس کے بعد قبلہ و کعبہ نے فرمایا کہ اچھا عبارت کی نسبت کچھ فرمائیے. خطیب نے کہا کہ حضور کہاں حافظ کا جلاحا اور کہاں دلی کی سیڑھیوں کا بیٹھا ہوا شودا. یہ قتیل نے اس لیے کہا کہ قبلہ و کعبہ جالس یا جائز جگہ کا نام ہے، جائز کے تھے اور جائز کے جلائے مشہور تھے. یہ جلا کہتے ہیں وہ کپڑے بننے والے کو، پہلے تاگا بناتے ہیں پھر اس کے بعد کپڑے بناتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب فارسی کیسے لکھتے تھے. ان کا پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا جو حاصل کرتے تھے علم کتنا عجیب و غریب ہوتا تھا. وہ کیسی خدمات ان لوگوں کی تھی، کیسے کام کرتے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ شاہ رفیع الدین صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اختلاف تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اور دل گواہی دے دے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو خواہ کسی شکل میں دیکھے اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. شاہ رفیع الدین صاحب یہ فرماتے تھے کہ جو صورت آپ کی واقعی تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اگر اس میں بال برابر بھی فرق ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. مثلا اگر آپ کے 20 بال سفید تھے اور دیکھنے والے نے 21 دیکھے تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اور اس کی دلیل یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر صحابہ کے زمانے میں کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا تو صحابہ اس سے حلیہ دریافت کرتے تھے وہ کس شکل کے تھے جو تم نے دیکھا، اور بغیر اس کی تصدیق نہ کرتے تھے. اس بارے میں دونوں بھائیوں میں تحریریں ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے ان کو لکھ کے جواب دیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے ان کو جواب دیا، لیکن زبانی گفتگو کبھی نہیں ہوئی. بلکہ اگر کسی وجہ سے مجلس میں اس کا تذکرہ بھی چھڑ گیا اور شاہ عبدالعزیز صاحب اس مسئلے پر تقریر فرمانے لگے تو شاہ رفیع الدین صاحب بالکل خاموش سنتے رہتے تھے اور بالکل نہیں بولتے تھے. خان صاحب نے فرمایا کہ کسی نے شاہ رفیع الدین صاحب سے کہا کہ آپ شاہ صاحب سے تحریری گفتگو کرتے ہیں، ایک دفعہ دونوں بیٹھ کر زبانی گفتگو کیوں نہیں کر لیتے؟ تو شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ صحیح لیکن میرے پاس میاں کا جواب نہیں. اگر شاہ صاحب نے یوں فرمایا کہ میں یوں کہتا ہوں تو میرے پاس اس کا جواب نہیں. یہ فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ یہ بات زبانی گفتگو کے متعلق سوال کرنے کی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس سے سنی. خان صاحب نے فرمایا کہ میاں جی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں ایک تیسرا مسلک تھا. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دیکھنے والے نے آپ کو اس زمانے کے اتقیاء کی وضع میں دیکھا ہے تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آپ کو دیکھو اس کے زمانے کے متقی پرہیزگار لوگوں کی وضع میں اگر دیکھا ہے تو، اور اگر اس وضع کے خلاف وضع میں دیکھا ہے تو آپ کو نہیں دیکھا. یہ بھی ایک مسلک تھا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبد القیوم صاحب اور میاں جی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبد الرحیم صاحب کے مزارات پر سال بھر میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے اور آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ جاتے اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے. فاتحہ کے بعد قرآن شریف یا مثنوی کا واعظ فرماتے اور واعظ کے بعد چنے یا الائچی دانے یا کچھ اور تقسیم فرما دیتے. مگر شاہ اسحاق صاحب بھی آپ کے ہمراہ جاتے، لیکن جس وقت فاتحہ پڑھ لیتے تو شاہ اسحاق صاحب سے فرماتے کہ میاں اسحاق بیٹھو گے یا جاؤ گے؟ اس پر شاہ صاحب فرماتے کہ حضور جاؤں گا، یہ کہہ کر واپس تشریف لے آتے. یہ کبھی جلسے میں شریک نہیں ہوئی اور نہ شاہ صاحب نے ان کے عدم شرکت پر کبھی ان سے تعارض کیا. خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب بیان فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے زنانہ مکان میں تشریف لے گئے اور کچھ لوگ آپ کے انتظار میں مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے عبد الوہاب نجدی کا ذکر چھڑ گیا، عبد الوہاب سلفیوں کو. ان میں سے 2 آدمیوں میں اس کے متعلق مناظرہ ہونے لگا. ایک نے عبد الوہاب کی خدمت میں مذمت اور اس کی تفسیق اور تکفیر شروع کی، دوسرے نے اس کی تعریف اور تحسین اور خوب گفتگو ہوئی. ان میں سے ایک مذمت کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ عبد الوہاب بددین تھا اور اس نے ابن تیمیہ اور ابن قیم مردودوں اور بددینوں کے دین کو چمکانا چاہا. اتنے میں اتفاق سے شاہ صاحب بھی مکان سے تشریف لے آئے. شاہ صاحب ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اس نے جو عبد الوہاب صاحب کا مخالف تھا شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت میں تو کہتا ہوں کہ عبد الوہاب کافر تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا،
اور اس نے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بدینوں کے دین کو رواج دینا چاہا. شاہ صاحب نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی منہ پر انگلی رکھی اور فرمایا ہاں ہاں، اور دیر تک ایسا ہی کیا. مطلب یہ تھا کہ یہ بات بہت نہایت بری ہے، تم ایسا نہ کہو. اس کے بعد بیٹھ کر فرمایا کہ عبد الوہاب بھی نہایت سچا اور پکا مسلمان اور متبع سنت تھا، مگر بد عقل تھا. اور ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی نہایت سچے اور پکے مسلمان تھے، مگر بشر تھے، ان سے غلطی ممکن ہے، اور اس غلطی کی بنا پر ان کو برا بھلا کہنا ہرگز نہیں چاہیے. اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تھا، جس سے مقصود افعال طواف کی تعلیم تھی، طواف کے کاموں کی تعلیم مقصود تھی، کیونکہ سارا مجمع تھا. اگر آپ اونٹنی پر سوار ہو کر طواف نہ کرتے تو آپ لوگوں کو کیسا دکھتا نظر آتا. اس حالت میں آپ کی اونٹنی نے نہ جگالا، نہ مینگنیاں کی، نہ پیشاب کیا، نہ تو منہ میں سے اپنی غذا نکال کے چاواتی ہے، نہ اس نے وہ کیا جسے تھوک وغیرہ گرتا ہے، نہ اس نے پیشاب کیا، نہ کوئی مینگنی کی. حرمت مسجد بھی محفوظ رہی، تعلیم کا مقصد بھی حاصل ہو گیا. عبد الوہاب اپنی غلطی سے اونٹنی پر طواف کو سنت سمجھ گیا، پکا دیندار تھا لیکن عقل نہیں تھی، بس اونٹنی پر طواف کو سنت سمجھ گیا. اس نے اپنے اتباع سمیت، ماننے والوں سمیت اونٹوں پر طواف کیا، جس سے تمام مسجد مینگنیوں پیشاب سے بھر گئی. تو گو یہ اس کی غلطی تھی، مگر اس کا منشا اتباع سنت تھا، اس لیے اس کو برا نہ کہنا چاہیے. یہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے. فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس ایک جہاز راں انگریز آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو ہر فن میں دخل ہے، جہاز رانی میں بھی آپ کو کچھ آتا ہے، جہاز چلانے میں. شاہ صاحب نے جو بعض پرزوں کے حالات بیان کیے تو وہ اس کو بھی یاد نہ تھے. اس کو حیرت ہو گئی. پوچھا تو فرمایا کہ بچپن میں اس فن کی ایک کتاب دیکھی تھی، اس میں سے یہ یاد رہ گیا ہے. شاہ صاحب فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس 2 قوال آئے، ان میں کسی راگنی میں اختلاف تھا. شاہ صاحب کو حکم بنایا. شاہ صاحب کے سامنے دونوں نے گایا. شاہ صاحب نے ایک کی تصویب کی اور دوسرے کا تختیہ، کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور یہ بتلایا کہ یہ خرابی ہے اس میں. ان کو بڑا تعجب ہوا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم مکتب میں جاتے تھے، ہمارے راستے میں ایک ڈوم بالا خانے پر کرائے پر رہتا تھا، آتے جاتے سنا کرتے تھے. اس سے ہم نے یہ جو معلوم کیا تھا یہ یاد ہے مجھے. عجیب عجیب بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، بڑے سبق اس میں ہیں. پھر اپنے بزرگوں کے حالات یاد بھی رہنے چاہیے تھوڑے سے. فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوکر تھا، یہ ملفوظات میں سے ہے، اس میں بھی واقعہ مل گیا، وہی سنا دیتا ہوں واقعات. حضرت جلال آبادی کی مجلس میں ہم لوگوں نے جو واقعے سنے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی واقعہ 50 مرتبہ سے کم سنا ہے، کیونکہ ان واقعات میں جو تربیت والا پہلو ہوتا ہے نا، وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن پہ وہ واقعہ چڑھنا پڑتا ہے پہلے. اس واقعے کے ضمن میں وہ تربیت والی وہ بات آدمی کا جز بن جاتی ہے. پھر وہ یہ میں نے محسوس کیا ہے. بہت سناتے تھے جب مجلس ہوتی تھی، واقعہ یہ واقعہ ایسے پہلے سنا ہے، پھر سنا ہے، یہ واقعہ ایسے پہلے سنا. بعد میں اندازہ ہوا کہ اچھا یہ اتنی مرتبہ بولا جاتا ہے مجلسوں میں کہ وہ واقعہ آدمی کا حصہ بن جائے کہ اس کو آسانی سے یاد رہے وہ، اور وہ اس کو استعمال کر سکے وہ موقع پر. یہ ہوتا ہے. تو واقعات سنانے کی بڑی عادت ہوتی ہے عاہد اللہ کو، اکابرین کو، اور بار بار سناتے ہیں. فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوکر تھا جس کا نام محمد قلی تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ کہہ کر آواز دی قلی. وہ آفتابہ اور لوٹا لے کر حاضر ہوا پانی کا. بادشاہ نے وضو کیا. ایک شخص تھے، وہ حیران تھے کہ نہ بادشاہ نے وضو کا پانی طلب کیا نہ یہ وقت تھا، تو نوکر کیسے سمجھ گیا کہ بادشاہ کو وضو کے لیے پانی چاہیے. محمد قلی سے دریافت کیا کہ تم کیسے سمجھ گئے کہ بادشاہ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے.
اس نے کہا کہ میرا نام محمد قلی ہے اور بادشاہ غایت تہذیب کی بنا پر مجھے کبھی صرف قلی کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ ہمیشہ پورا نام لیتے ہیں۔ اس وقت جب محمد کے لفظ کو ذکر نہیں کیا تو میں سمجھ گیا کہ بے وضو ہیں، اس واسطے محمد کے لفظ کو ادب کے لیے ذکر نہیں کیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ادب اور ملازم کا فہم دونوں عدیم النظیر ہیں۔ بادشاہ تھے، بادشاہوں کے پاس یہ دینداری تھی پہلے۔ فرمایا کہ یہاں مولوی ظفر احمد صاحب وغیرہ کی کسی علمی توجیہ کو رد نہیں کرتا، اس کی کئی وجوہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ حوصلہ پست نہ ہو جائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ حرف غلط ہے، اس سارے ورق کو نکال دیا، اور یہی عادت تھی کہ اگر کسی ورق میں غلطی رہ جاتی تھی تو اس کو نکال کر دوسرا لکھتے تھے، کیونکہ کاٹ کر بنانے سے بدنما ہو جاتا ہے، اور جو لکھا تھا وہ صحیح تھا۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی طرح لکھا جس طرح پہلے خود لکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس وقت غلط کیوں لکھا تھا؟ اس شخص سے کیوں نہ کہہ دیا کہ جو کچھ لکھ چکا ہوں وہ صحیح تھا؟ فرمایا کہ اس کا حوصلہ پست ہو جاتا، پھر آئندہ کبھی مشورہ نہ دیتا۔ اس لیے جیسے اس نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا، حالانکہ اس کا کہا ہوا غلط تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، عالی ظرفی کی بات ہے، اور باریک چیز سے آدمی کی دل رکھنے کی بات ہے کہ کام کرنے والے کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ رقعات عالمگیر سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب باطن اور صاحب نسبت تھے۔ وصیت کی تھی کہ میرا کفن دستکاری کے روپوں سے کرنا۔ کچھ قرآن مجید کی کتابت کی اجرت بھی ہے، اور ہر چند علماء نے اس کے جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے، مگر میں بظاہر اشترا بآیات اللہ نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے کفن میں جا کر ملوں جس میں شبہ ہو۔ اتنے صاحب تقویٰ تھے، قرآن پاک بھی لکھتے تھے اور دستکاری بھی کرتے تھے، ٹوپیاں وغیرہ بناتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنا کے بیچ کے اس کی اجرت سے کھانا کھاتا تھا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت میں سب چیزیں تھی، پورا غیر منقسم ہندوستان، بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، پاکستان بھی، ادھر بھی، کشمیر بھی، پورا بڑے عجیب بزرگ تھے۔ سالکین کو جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، بعض مرتبہ بہت زیادہ یاد ہو رہنے سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے، اور ترک یاد سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ ہے: دگنا رنج و عذابست جان مجنورا، بلائے فرقت لیلا و صحبت لیلا۔ لیلا کی ہم نشینی ہو گئی تو بھی پریشان ہے، لیلا سے جدائی ہو گئی تو بھی پریشان ہے۔ نماز کتنے بجے؟ 9 بجے نہیں، بس وہاں پہ ہو گئے۔ تھانوی نے ایک لڑکے کو تعویذ دی، تعویذ لکھ کر فرمایا کہ اے لڑکے، تعویذ لے، چاہے لڑکے چاہے سلاخے۔ سلا سے لینا ہے تو سلا کے لے لے، لڑکے لینا ہے تو لڑکے لے لے، مگر اے لڑکے تعویذ لے لے۔
یہ ہماری فن بدی میں صنعت تجنیس بولتے ہیں اس کو. ایسا جملہ بولنا کہ وہ ایک ہی جملے میں ایک اپنے مطلب معنی بھی نہیں, ایک دو معنی والے مطلب دو معنی والے لفظ ہوتے ہیں لیکن لفظ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, وہ تجنیس ہوتی ہے. علماء کی تحقیر کرنے والے ایک تحصیلدار سے خطاب. فرمایا کہ ایک موقع پر ایک تقریب میں ایک تحصیلدار صاحب علماء کی تحقیر کر رہے تھے. میں بھی ایک کنارے پر بیٹھا سن رہا تھا. کہنے لگے مولویوں نے قوم کو تباہ کر دیا ہے. یہ بہت کامن بات ہے, ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. تعلیم انگریزی سے روکتے ہیں. میں نے کہا جناب یہ مسئلہ تو دوسرا ہے کہ تعلیم جائز ہے یا نہیں ہے. یہ نقصان جس کو آپ مولویوں پہ لگا رہے ہیں غلط ہے. اس نقصان کی ذمہ دار قوم ہے, کیونکہ قوم کے تقاصر سے یہ تعلیم میں اور دوسری قوموں سے پیچھے ہیں سستی سے. یہ مولویوں کا اثر نہیں ہے, ورنہ مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزی نہ پڑھو عربی پڑھو. اگر مولویوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں یہ انگریزی پڑھنا تو عربی تو پڑھنا چاہیے تھا نا ان کو. اب بتلاؤ کہ عربی کتنے پڑھتے ہیں. جب مولویوں کے کہنے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے تو وہ تو یوں کریں گے عربی پڑھو, تو عربی کتنے پڑھے. جو نقصان دنیا میں ہو اس کے ذمہ دار مولوی بناتے ہیں. ایک بھٹیارن دلی میں روئی چرا لیتی تھی. ایک پولیس کا آدمی آیا اور دھیان میں رہا, وہ روئی نہ چرا سکی. اور پولیس والا جب کھانے لگا تو بھٹیاری نے لڑکے کو اشارہ کیا کہ تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ جا. پولیس والا کھانے لگا تو اب بھٹیاری نے روئی تو چرا نہیں سکی, اس نے اپنے بچے کو کہا, لڑکے کو اشارہ کیا کہ تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ جا. یہ بھٹیاری بولی, بھٹیارن نہیں بولا ہے. ایک ہوتا بھٹیارن اور ایک ہوتی بھٹیاری. یہ بھٹیارن روئی چرانے والی تھی. بھٹیاری جب اس کا مرد تھا, میل جو تھا اس کا, اس نے لڑکے کو اشارہ کیا کہ تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ جا. بھٹیاری کی ری نکل گئی. جو بھٹیاری تھا چنے بننے والا, تو دفع شبہ کے لیے لڑکے کو مارا تاکہ یہ خیال ہو کہ ری لڑکے کی ہے. مگر وہ پولیس کا آدمی سمجھ گیا, پولیس کا جو آدمی, اس نے جان بوجھ کر ری نکال کر لڑکے کو مارا اور کہا کہ کرے گا کوئی بھی مگر پٹے گا تو ہی. اب یہی حال یہ تحصیلداروں کا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا داروں کا یہی حال ہے کہ کوئی کام بگڑے تو تان مولویوں پہ, مورد ملامت مولوی کے, مولویوں کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا, مولویوں کی وجہ سے یہ خرابی ہو رہی ہے, یہ ملا ایسے کر رہے ہیں, کرتے خود ہیں. سلوک کے سلسلے میں یہ بات آج کل ذہن پہ زیادہ ہے, جو عرض کرنے کو چاہتی ہے طبیعت, وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی جتنی دعائیں ہیں تمام کاموں سے متعلق, وہ ہر ایک کو ضرور یاد ہونی چاہیے. سالک بھی ہے اور اس کو دعا بھی یاد نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ صبح کی, شام کی, بازار جانے کی, بازار سے آنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے نکلنے کی, سونے کے وقت کی, سونے سے اٹھنے کی, سونے کی دعائیں جو ہیں, ایک تو وہی ہے مشہور چھوٹی سی اللہم بسم کا دعا ہے. کچھ دوسری دعائیں بھی ہیں. کھانے کی بھی دعا ایک آدھ بس یاد رکھی ہوئی ہوتی ہے, حالانکہ کھانے کی کئی دعائیں ہیں.
تو جتنے اعمال ہوتے ہیں بندے کے، ان اعمال میں جو دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بتائی ہے، وہ بہت خاص راز ہے۔ وہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہر وقت کا رجوع الی اللہ نصیب رہتا ہے اس سے۔ اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرانے کا ایک راز دیا ہے، وہ متوجہ کرنے کا ایک راز ہے، کیونکہ اس وقت میں اس دعا کا پڑھنے کا مطلب ہے اس عمل کے موقع پر بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو کاپی بنانی چاہیے ہر آدمی کو جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو، جس میں وہ سارے کام جو کرتا ہے ان کاموں کی جو دعائیں ہیں، کام لکھنا، کاموں کی یہ دعا لکھنا۔ ظاہر ہے کہ اس میں سے 50%، کسی کو 80%، کسی کو 90%، ہو سکتا ہے کسی کو 100% یاد ہوں، وہ بہت کم ایسے ہوں گے، اور کسی کو تو 20-30% یاد ہوں گی، وہ بقیہ یاد نہیں ہوں گی۔ تو جتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو یاد نہیں ہیں، وہ باضابطہ محنت کر کے یاد کرنا، اور ہر عمل کے وقت میں اس دعا کا اہتمام کرنا۔ دو چیزیں ہیں، وہ دعا آپ کو یاد رہنا، پھر اس یاد پر نگرانی ہونا ہے، پھر اس کا محاسبہ ہونا ہے کہ بھئی یہ دعا میں نے آج پڑھی نہیں پڑھی۔ رات میں صبح سے لے کے شام تک کا سرسری جائزہ، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، نماز کے بعد بیٹھ کے 10 منٹ، اچھا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، فلاں وقت کی دعا میں نے پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، فلاں وقت کی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، فلاں وقت کی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، فلاں کام کی فلاں کام کی فلاں کام کی فلاں کام کی فلاں کام کی۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ وہ کرنا پڑتا ہے پھر عمل کے لیے، مگر یاد ہو تو کریں گے نا، یاد نہیں ہے تو محاسبہ بھی نہیں کریں گے، پھر محاسبے سے اصلاح ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ رہ گئی تھی، بھئی یہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو خاص کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا جو مسنون طریقہ ہے، ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتا ہے اس عمل کا ایک مسنون طریقہ عمل جو مسنون ہے، وہ اس کو کرنا۔ کیونکہ آج کل سلسلہ کسی ایک راستے سے تربیت نہیں کرتا، سلسلے کی تربیت کرنے کے انداز اور شیپ الگ الگ تھے پہلے، بعد میں متاخرین نے یہ کر دیا ہے کہ چاروں سلسلوں میں داخل کرتے اور چاروں کے جوہر سے آدمی کو چلاتے رہتے، یہ وہ ایسے۔ تو سلسلے نقش بند کے اثرات میں سے ایک خاص بات ہے یہ نقش بندی سلسلہ۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلے نقش بندیہ سے باضابطہ نسبت اور باضابطہ تربیت حاصل ہے، جس کی حضرت کی تعلیمات میں جو اس کا حصہ ہے، اور نقش بندی سلسلے میں برکات بھی بہت ہیں۔ تو اس کا یہ حصہ ہے، اس میں تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے، یہاں سے جاتے ہیں وہ لوگ، ذکر خفی کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر جہری نہیں ہوتا ان کے پاس ہوتا تھا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اہتمام اور اتباع سنت، اہتمام ادعیہ اور اتباع سنت پہلا قدم ہے ان کے پاس۔ جیسے سلسلے قادریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مراقبہ پہلا قدم شمار ہوتا ہے، جیسے سلوک علمی ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی توحید کا مراقبہ، اس کو سوچنا، خالقیت اور مالکیت کو، جو بہت مرتبہ میں نے سنایا ہے۔ سلسلے نقش بندیہ کے پہلے قدم میں یہ حصہ شمار ہوتا ہے، اور یہ ہر سلسلے میں رہتا ہو، یہ نہیں کہ ان کے پاس دوسرے سلسلے میں اتباع سنت نہیں ہے، دوسرے سلسلے میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا تربیت کا نہج اس کو بنانا، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ سبھی سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کراتے ہیں، اور آدمی جب باعث مجموعی تیار ہو جاتا ہے تو سبھی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے، بہت ہمارے بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی، قریب سے سننے والوں کے لیے بھی، دور سے سننے والوں کے لیے بھی، کہ ہر ایک کے پاس کاپی ہو جس کے پاس سارے اعمال کی دعائیں ہوں، سارے کاموں کی، جن کاموں کو بندہ کرتا ہے، آپ کے کاموں کی، جن کاموں کو میں اور آپ کرتے ہیں، وہ ایک تو مسنون دعائیں اٹھا لی، اس میں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، فلاں وقت کی فلاں وقت کی فلاں وقت، نہیں آپ کو میں صبح اٹھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ جاتا ہوں، آنا جانا جتنے امور عام طور پر پیش آتے ہیں وہ، اور جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں وہ الگ سے لکھے جائیں گے۔ ان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے پاس ہوں، چاہے وہ کاپیوں سے آپ زیراکس بنا کے رکھ لیں، فہرست پوری بنا کے رہنی چاہیے۔ پھر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، ہر ایک دن میں روزانہ تھوڑے دن ہو جائے، یا 2-3 دن میں ایک مرتبہ ہو جائے کرے کہ بھائی فلاں فلاں دعا
میری کون سی ہوئی، کون سی نہیں ہوئی، کون سی ہوئی، کون سی نہیں ہوئی. کیونکہ دعا وغیرہ تو عادت ڈالنے سے تعلق رکھتی ہے، یاد کرنے سے نہیں ہوگی. یاد کرنے کے بعد یاد کرنا ایک الگ مستقل کام ہے، اور عادت ڈالنا ایک مستقل کام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر عمل کا جو طریقہ مسنون ہے، جب تک کوئی عذر پیش نہ آئے اس طریقہ مسنون کو ترک کرنے کا، اس طریقہ مسنون کا اہتمام کرنا. عذر ہے تو اس عذر کی وجہ سے اجازت ہے، الگ بات ہے. جب تک آدمی عذر نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو سنت چھوڑنے کی وجہ. ہر عمل کا جو طریقہ مسنون ہے اس کا اہتمام. یہ دو چیزیں اللہ کرے کہ سب کے قابو میں آ جائیں، کوشش کریں. کیونکہ یہ اگر آدمی یہی کام نہیں کرے گا، یہ تو اتنی بیسک اور بنیادی ایک کام ہے کہ اگر یہی نہیں کرے گا تو یہی متعین کرنا مشکل ہے کہ یہ سالک بننا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. یہ تو اتنی بیسک چیز ہے کہ جو سالک نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے، مسلمان بولنے کی بات ہے. تو سلوک والا تو زیادہ دوستی چاہتا ہے، زیادہ کوشش چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ 24 گھنٹوں کے لیے بندہ جو ہے وہ جو ملکہ یادداشت اور نگاہ رکھنا جس کو کہتے ہیں، دھیان رکھنا جس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا کہتے ہیں، اور ہر عمل کو عبادت سے رنگین کرنا، منور کر دینا جس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت ہے اس میں رکھی. رجوع ہو جاتا ہے بندہ اللہ پاک کی طرف. کام جو ہے نا وہ ہے دنیا کا خالص دنیاوی کام، لیکن خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہو گیا. ابدیت کی شان اس میں آ جاتی ہے. کام ہونا الگ چیز ہے، کام کا جائز ہونا الگ چیز ہے، کام کا عبادت ہونا الگ چیز ہے. کام ہونا الگ چیز ہے، کام کا جائز ہونا الگ چیز ہے کہ یہ کام جائز ہی ہوا، ناجائز نہیں ہوا. لیکن ہر جائز ہونے والا کام عبادت ہونا ضروری نہیں ہوتا. کام عبادت جب بنتا ہے، جب عبادت کرنے کے لیے اس کو عبادت والا رنگ دیا جائے، وہ رنگ خاص انداز میں دیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے. گاڑی میں سے آپ نکل کے اندر آ گئے، بارش تیز ہو رہی تھی، پورے بھیگ گئے. آپ کے اوپر غسل نہیں تھا، آپ پر غسل فرض تھا. پورے بھیگ جانے کی وجہ سے آپ کا غسل ہو جاتا. آپ کو وضو نہیں تھا، پورے بھیگ جانے کی وجہ سے آپ کا وضو ہو گیا. سر بھیگ گیا، ہاتھ بھیگ گیا، پیر بھیگ گئے، ابھی کیا ہونے کا ہے؟ وضو ہونے کے واسطے. گاڑی میں سے اگر نکل کے آپ آئے تیزی سے، بارش تیز ہو رہی تھی، آپ کا سر بھیگ گیا، آپ کا منہ بھیگ گیا، آپ کا ہاتھ بھیگ گیا، آپ کا پیر بھیگ گیا، وضو ہو جاتا ہے آپ کا. فقہ حنفی کے اعتبار سے وضو ہو جاتا ہے. کام ہو گیا، جائز ہو گیا. لیکن ثواب نہیں ملتا ایسے وضو پہ. نماز ہو جاتی پڑھے تو، لیکن وضو جو ایک عمل ہے نا، وہ عمل نہیں بنتا. وہ اس میں وضاحت کی شان نہیں آتی، عبادت کی شان نہیں آتی. طہارت تو حاصل ہو گئی کہ اللہ نے پانی کو طہارت والا بنایا ہے، تو پاکی تو ہو جائے گی اس سے. لیکن وہ عمل جو ہے اس کا عبادت بننا، اس کے واسطے آپ کو ایک وضو کی نیت کرنا پڑتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں فلاں کام کے لیے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، نیت کے ساتھ شروع کریں، ترتیب کے ساتھ کریں، طواف وغیرہ وغیرہ جو اس کے اندر پورے عمل ہیں. وہ عبادت والی رنگ کی جو شیپ جو اس میں آتا ہے، وہ اس کے مسنون والے طریقے میں آتی ہے. وہ چیز نیت میں آتی ہے، وہ چیز ارادہ بھی ہو، اس میں اخلاص بھی پایا جائے، پھر مسنون طریقے سے اس کو مزین بھی کیا جائے اس کام کو. بالوں میں کنگھی کرنا ہے، فٹافٹ آپ نے اٹھا اور بالوں میں کنگھی کر لیا، بال آپ کے جم گئے، کام بھی ہو گیا، جائز بھی ہوا. ثواب اس پہ نہیں ملے گا. نیت یہ کی تھی کہ نیت کی کہ بھائی سیدھی طرف بالوں میں کنگھی کرنا سنت ہے، تو سیدھی طرف پہلے کر دی، اب یہ ثواب والا کام بھی ہو گیا. اور عورتوں کو تو روز ہی پیش آتے ہیں. مرد تو کچھ ایسے ہیں جیسے یہ بیٹھا ہے، اس کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بیچارہ فارغ البال ہے وہ. مگر عورتوں کو تو بیچاریوں کو روزانہ ہی اپنے بال سنبھالنے ہوتے ہیں. تو اب روزانہ ان کا یہ ایک عمل ہے، 10-5 منٹ کا جو بھی لگتا ہوں گا. ہو سکتا ہے کہ 10-5 منٹ ضائع ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ثواب مل رہا ہو. مگر ثواب ملنے کی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت ہو کہ بالوں میں کنگھی کرنا حضور کی سنت ہے، اور آپ نے کنگھی دائیں طرف پہلے کی ہے. آپ دائیں طرف کرنے کو پسند کرتے تھے. یحب التیامن فی کل شیء، آپ تیامن کو یعنی دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے ہر چیز میں. حتی التناول والترجل، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی، اور یہاں تک کہ جوتے کے پہننے میں بھی. اب جوتے پہن کے جا رہے ہیں، 10 وقت مسجد میں سے اترتے ہیں، جاتے آتے ہیں، گھروں میں 10 وقت جانا آنا ہوتا ہے، جوتا آدمی اترتا ہے پہنتا ہے. لیکن اس نے اس کو عبادت بنانی ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی آدمی کو سنت کا اہتمام کرنا ہوگا.
مسواک کرنے میں، کپڑے پہننے میں، کپڑے ویسے ڈال لیا، غلطی گڑبڑ کر کے بزرگ پہن لیے جلدی جلدی میں کام ہے. یہ کہ آپ نے اسی بادشاہ سنت جو طریقہ اس کا ہے اس کے طریقے سے پہلے دائیں طرف ہاتھ ڈالا، پھر بائیں طرف ہاتھ ڈالا، پہلے دائیں پیر میں پیر ڈالا، پھر بائیں پیر میں پیر ڈالا ہو. کپڑے پہننے کی دعا ہے، وہ ایک عمل ہو جاتا، پھر وہ کارآمد چیز قیام آخرت میں کام آنے والی چیز ہو گئی آپ کے واسطے. وہی کام جو کیا گیا آخرت میں کام آنے والا ذخیرہ بن گیا. کپڑے دیکھنے میں کپڑے ہی پہننے تھے، اس میں عبادت دعا بھی آ گئی، اس میں برکت بھی شامل ہو گئی، اس میں سنت پر عمل بھی ہو گیا، وہ ایک عمل ہو گیا مستقل. وہ چیز ہے وہ کہ ایک مسلمان کے ہر کام میں سنت کا اہتمام ہو تو اس کو سنت یاد بھی ہونا چاہیے، اس کو اس کی سنتیں لکھ کے رکھنی چاہیے. اسی وجہ سے شاہ عبدالرحمن رختہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کے پاس ان کے پاس بڑا اس کا اہتمام تھا کہ آپ کو یہ عمل کی سنتیں کتنی سنتیں ہیں آپ کو یاد ہے نہیں بتاؤ. وہ تو بعد آتا تجزیہ کر کے ایک ایک چیز کی سنتوں کو پوری لکھ کے اتنی ہیں بلکہ رٹا کے پابند کراتے تھے. اور پھر ان کے پاس تو کچرا کرنے کی بھی بہت ہوتی، بنا فلاں کی سنت سناؤ، اب وہ خلیفہ ہے اس کو کھڑا کر دیا. وہ بیچارے کو اب ظاہر ہے کہ تعداد میں ہر چیز ایسے یاد نہیں رہتی نا سیکوینسی میں، وہ کھڑا ہوا ہے جب مجلس ختم ہونے تک کھڑے ہی رہو آپ، اور وہ سب سن رہے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیتے نا، ہاں ڈاکٹر صاحب تو بہت کھڑا کرتے تھے، کان پکڑوا دیا، کھڑا دیا، ایسی چیزیں بہت کرتے تھے. فجر کی نماز کسی بھی جگہ جاتے وہاں پہ ان کے مریدین ہی صاحب ہوتے تھے زیادہ تر. بھائی آج فجر کی نماز، کل جمعہ ہے، فجر کی نماز میں جو ہے نا وہ ہوئی سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھ جائے گی، مستحب ہے وہ پڑھنا کبھی کبھی. قاری ابرار صاحب آتے یہ پڑھی جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اقامت ہوتے وقت میں کسی استاد سے کہوں گا پڑھانے کو نماز. ابھی نہیں بول رہا ہوں کون پڑھانا ہے، چلو ساری رات پورے مولویاں یاد کر لیتے بیٹھے ہوئے، کیا پتہ کس کو کہتے ہیں حضرت، بے عزتی ہو جائے گی. پورے جو ہے نا یاد کرتے بیٹھے پڑھ لیتے سب مصحفوں میں پڑھے ہوئے الف لام. نماز میں پڑھانے کا ایک پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ. ویسے آپ حافظ ہیں یاد ہیں، لیکن نماز میں پڑھو بولے تو اس کا ایک خاص انداز ہے. اگر ویسا انداز میں آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس کو تو نہیں سنا سکتے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب وہ پیچھے استاد شیخ بھی کھڑا ہوا ہے اور پھر بچے بھی شاگرد بھی سارے ہیں، اگر نماز میں غلطی ہو جائے گی تو بے عزتی الگ ہوگی. ویسا انداز تھا ان کی تربیت کا حضرت شاہ صاحب کا، بہت اہتمام تھا. مگر دیکھا یہ ہے کہ ہم جیسے جو نکمے قسم کے لوگ ہیں نا ان کی تربیت اس کے بغیر ہوتی نہیں. وہ نہ تھے ویسا انداز تھا، بلکہ بہت سے سدھرتے بھی رہے. ڈھیلے ڈھالے سلوک میں کہ بھائی تو اگر ٹھیک ہونا ہے تو ٹھیک ہو جا، نہیں تو تیری مرضی، بولے تو عمر گزار دیتا ہوں میں جیسا کہ ویسے رہتا ہوں. بھارت یہ دو چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ورک کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع الأمم والأبراط جمرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم